کھانے ہیں. کون آتا ہے صلح کرنے مسجد میں؟ کوئی بھی نہیں. آئے ایکسرسائز کی چلے گئے. ہاں جی آئے ایکسرسائز کی چلے گئے. کون آتا ہے مسجد میں؟ جیسے انہوں منان آئیے تو این جائیے پھر اسی این جائیے. یہ سانو اپنے دیکھیں نا حضرت جی، جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کے منہ میں تھوک ہو، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، جو بڑا مٹی سے ہو، اس کو پھر آکڑ آکڑ کے آنا چاہیے. لیکن کی یہ کوئی بٹ دے پلے کھیچے، کوئی مہر دے پلے کھیچے، کوئی گجر دے پلے کھیچے. وہ یہ وہم نہیں، تیریاں اندراں چ پخانا ہی. گجر میاں، میاں صاحب، مغل صاحب، پٹ صاحب، تڑے مسانے چ پیشاب ہے، تو کانوں آکڑن ڈیا تھا. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی. ہمیں تو آج تک اس گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. آتے کیسے ہیں اس میں؟ پھر کیا ہے؟ خالی آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں. فقیر بن کے آنا حضرت. اور لکھ لو قادر آباد والے ہو، جس دن تم اس گھر میں فقیر بن کے آؤ گے نا، وہ تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا. ہاں کبھی فقیر بن کے آنا نہیں ہے. ہاں این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں. ایتھے آن والا نہیں کدی کو خالی گیا. کو آئے تو صحیح حضرت. آتا کون ہے حضرت؟ آتا کون ہے حضرت؟ کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی صاحب ہیں، کوئی صاحب. اتنے کہڑا چودھری آ گیا میاں؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرت ساڑی چودھری پونے ہی مروا گیا حضرت. کبھی فقیر بن کے آنا، تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا. آنا کبھی ٹرائی مارنا حضرت. اپنا بٹ جٹ رائیں میاں میں ٹوانا بٹو اس کو باہر چھوڑانا حضرت. فقیر بن کے آنا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میں کچھ بھی نہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ میں کچھ بھی نہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کبھی آ کے ٹرائی مارنا، کبھی آنا فقیر بن کے بادشاہ بنا کے بھیجے گا. آتا ہی کوئی نہیں، آتا ہی کوئی نہیں. اسی لیے پھر وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے کر حضور پاون. سر سجدے میں ربا میرا ضامن بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو. یہ کیا ہارون اپنے شاہی پلنگ پہ لیٹا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا. ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سی آواز، او ہارون تو سویا پڑا ہے، واہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھ کے بھاگا، سارا قید خانہ ٹٹول مارا. واپس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کے نا اپنے اللہ کو پکار رہا ہے. میں چلو کتاب نہیں آپ کو اپنی، جیسے حضرت آپ کے قادر آباد ہوں، 11:20 ہو گئے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ 12 بجے یہاں سے نکل جائیں گے. 2 گھنٹے لگا لیں، 1:15 2:15 2:30 بجے ہم پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نا میں کسی پروگرام پہ تھا، یہی ٹائم ہوا، میں گھر پہنچا. میں جب اپنے دروازے پہ پہنچا تو مجھے اندر سے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے رونے کی بڑی زور. میں نے کہا بھائی کام خراب ہے. خیر میں نے دروازہ کھولا، میرے بچوں کی امی اسکول اٹھا کے نا 2:30 بجے وہ ٹہل رہی تھی. میں نے کہا یہ بار رو رہا ہے. میں نے کہا 2-3 میں نے میڈیسن کے نام لیے. انہوں نے کہا ساریاں ٹرائی مار چڑی ہیں. میں سمجھ گیا نہیں ہسپتال لے کے جانا پڑنا ہے. میں ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر سیانہ تھا. اس نے کہا بچے کے کان میں درد ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہے. اس نے ایک ڈرپ لگائی، اس کو سکون آ گیا، وہ سو گیا.
مجھے کہتا ہے حضرت صاحب لے جائیں آپ اس کو. میں نے کہا نہیں یار میں کو آدھا گھنٹہ ڈیکاں گا, گھر سے پھر لے کے آنا مشکل ہوگا. وہ الحمدللہ آدھے گھنٹے بعد بھی سوئے ہی رہا وہ. ہم نے اس کو لیا, ہم گھر چلے گئے. اب حضرت جی بچوں کی امی کی ٹوٹل عشاء رہتی تھی, میرے صرف وتر رہتی تھی. میں عشاء سنتیں نوافل پڑھ چکا تھا, وتر رہتے تھے سر. ہم نے کیا کیا, اس کو چارپائی پہ لٹا کے نا, آگے میں پیچھے میری بچوں کی امی, ہم نے نماز شروع کر دی. مجھے یاد ہے حضرت میں وتروں کی تیسری رکعت میں تھا تو اٹھ کھڑا ہوا, آگے ابو پیچھے امی. اب اس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے نزدیک تو کھڑے ہیں, امی بھی کھڑی ہیں, ابو بھی کھڑے ہیں. اب وہ بار بار کیا کرے, کبھی میری طرف آئے اور ایسے نا لپ کے چارپائی پہ لپ کے مجھے پکڑ لیں, میں نہ پکڑوں تو ماں کی طرف جائے. پڑھ دونوں نماز رہے تھے. اللہ کیونکہ چارپائی تھی, اگر وہ نیچے گرتا بڑا نقصان ہونا تھا. مسئلے کی روح سے میں نماز توڑ سکتا تھا, لیکن اندر کا جعلی صوفی جاگ پڑا. اس نے کہا یہ امتحان آ گیا, پتر نہ بوتا پیار ہے کہ رب نہ بوتا پیار ہے. میں شیطان کی بات میں آ گیا, میں نے نماز نہیں توڑی. ان پیچھے جڑی سی وہ سی ماں, پیچھے جڑی پڑھتی سی وہ کی سی, اسے نہیں دیکھا گیا. اس نے نماز توڑ کے نا تو اس کو سینے سے لگا لیا. تو اتنی دیر میں نے بھی نماز ختم کر دی. تو میں مصلی پہ بیٹھا بیٹھا رو پڑا. میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک بچہ آواز مارے تے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لاندی ہے. وہ چلیا جے کدی اونوں آواز مارے گا جڑا 70 ماواں نال ود پیار کردا ہے او کی کرے گا. ہے ماری کنے میں اج تک, ماری کنے میں کوٹھ کے دسے جے کسی نے ماری ہوئی اج تک. سود لے لیا, ملاوٹ کر لی, کتے کھلا دیے, گدے کھلا دیے, مینڈک کھلا دیے, اس سے نہیں مانگا کبھی. اور تو کیا مانگتا اس سے, بتا کیا نہیں وہ دے سکتا تجھے؟ کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے؟ کیوں رشوت لی تو نے؟ کیوں سود لیا تو نے؟ کیوں جوا کھیلا تو نے؟ کیوں غلط راستے پہ چلا؟ اس نے کہا نہیں تھا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں, کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے؟ مانگنا کبھی. ہارون سمجھ گیا مجھے اس کی وجہ سے. ہارون نے جا کے اس کو سجدے سے اٹھایا, ساتھ لگایا, اس کو محل لے گیا. لیکن رات اس نے نا وہیں گزاری. جب صبح ہوئی نا تو ہارون نے اپنے وزیر سے کہا سارے بغداد جج اعلان کرواؤ. وزیر نے کہا کیا اعلان کروانا ہے؟ فرمایا اس کو غسل کرواؤ, شاہی پوشاک پہنا کے میرے ادھر لے کے آؤ اور سارے اعلان کرواؤ بغداد شریف میں. یہ اعلان کیا کروانا ہے؟ اس نے کہا اعلان یہ کرواؤ, آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. آیا ہم تو مائل بے یقینی کوئی چھپڑا چنا نہ دے دے, بے یقینی ہم تو مائل بکر کوئی سائل نہیں. میں آپ مجھے کہیں نہ کہ حضرت جی کتاب تو کوئی گل نہیں سنانی, تو میں حضرت فجر تک صرف جو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں میں سنا سکتا ہوں, اور ایک بات بھی فالتو یا فضول نہیں سناؤں گا. اسی طرح حضرت ایک دن بچے آ گئے, وہ کہنے لگے حضرت صاحب سیالکوٹ چ نا پروگرام ہے تو اسی چاہتے ہیں کہ جناب تقریر فرمان. اب سفر کر کر کے نا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر منڈی بہاؤدین سے سیالکوٹ نکلیں تو کتنا ٹائم لگے گا, فیصل آباد سے جائیں کتنا ٹائم لگے گا, لاہور سے نکلیں کتنا ٹائم لگے گا. الحمدللہ سفر اتنا کیا ہے. میں اس دن جدھر تھا نا میں نے بچوں سے کہا, میں کہا پتر 2 بجے تک پہنچنا ہے. انہوں نے کہا جی اسی محفل چلا کے رکھیں گے. آ کے 15 منٹ کا خطاب, سلام اور دعا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. جیسے حضرت جی آپ کی یہ لوکیشن ہے, ہم مین پہ گاڑی کھڑی کر کے آئے ہیں, پھر آگے بڑی گلی, پھر آگے پتلی گلی میں مسجد تھی. میں وہ سارے فاصلے طے کر کے نا میں پہنچ گیا. پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی, گفتگو تو کافی آگے گئی ہے. محفل ختم ہو گئی, میں مسجد کے حال میں سے نا مسجد کے سین میں. اب وہ حضرت جی جو بچہ لنگر تقسیم کر رہا تھا نا, اس نے لنگر کا ڈبہ مجھے بھی تھمایا, اور یہ میری زندگی میں پہلی اور آخری بار ہوا. اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے مجھے ڈبہ پکڑانے کی جرت نہیں کی, کیونکہ سب کو پتہ ہے یہاں خطیب صاحب کھا چکے ہیں, یا خطیب صاحب جا کے کھائیں گے. پہلی اور آخری بار جی ہوا. مجھے اس کی اس حرکت پہ غصہ بھی آیا, بھائی اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا, مجھے ڈبہ پکڑا رہا ہے. لیکن میں نے غصہ کنٹرول کر لیا, اور میں نے بڑی شفقت سے اس بچے کو کہا, میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے 3 بج چکے ہیں, کھانے کا ٹائم نہیں. دوسری بات میں چاول خوش ہو کے
खाता भी नहीं। तीसरी बात, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, छुट्टियां हैं, बच्चे ननिहाल गए हुए हैं, अपने घर है ही कोई नहीं, घर लेके जाऊंगा, पड़े पड़े ज़ाया हो जाएंगे, तू किसी और को दे दे। वो आगे से ना मुझे डरा के कहता है हज़रत साहब लंगर नूं ना नहीं करी दी। मैं जियो सुनियो मुफ्ती तो सारे हैं ना हमारे सुन्नियों, मदरसे भावें एक दिन नहीं गए हैं, फतवे तो हमारे सुन्नी सारे जेबों में लेके घूम रहे हैं। उन्हें भावें हज़रत जी को फर्ज की तारीफ कर दो, इन्होंने वो भी कोई नहीं पता है। पूछ लो वुज़ू दे फर्ज किने ने, वो भी कोई नहीं पता है। इन्होंने पूछ लो तयम्मुम की है, कोई नहीं पता है। उन्हें मुफ्ती साढ़े सुन्नी सारे ही ने। और स्पैशल जे फतवा लेना होए मौलवियों के खिलाफ या अपने इमाम साहब के खिलाफ, वो तो एडी एडी किताब लिखी जाने ने हज़रत है। साढ़े सुन्नियाँ ने एडी एडी बड़ी किताब लिखी है। नमाज पीछे पढ़ के जाएंगे, बाहर जाके गीबत करेंगे हज़रत अपने इमाम की। नमाज पीछे पढ़ के जाएंगे, बाहर जाके गीबत करेंगे। बड़ी बुरी बीमारी है हज़रत। पीछे नमाज पढ़ेंगे, बाहर जाके गीबत करेंगे। अल्लाह की कसम है, तुम इन लोगों का एहसान नहीं दे सकते। बड़े कीमती लोग थे ये, तुमने बड़ी बेकदरी की है इनकी। कदर तो इनकी अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेंगे आखिरत में। तुमने तो बेकदरी की है। तुम सारे वो बैठे दे हो ਜਿਹੜੇ 1 घंटे का नात खान 2.5 लाख तो लैके 40,000 तक देने ਨੂੰ तैयार हो। इन्होंने बेचारे का महीने का भी 40,000 नहीं बनता। तुम इतने बेकदरे लोग। तुम मेरासियों को 1 घंटे का 40 से मट्ठे तो मट्ठा हूं 40 लेंदा है। मैं नात खानों की बात नहीं कर रहा। वो नात खान तुम 40,000 से लेकर 2.5 लाख तक तुम 1 घंटे का देने को तैयार हो। इनका महीने का भी नहीं बनता है। मैं हज़रत साहब निकाह नहीं किबला साहब मैं पढ़ाने जाता हूँ। मैं बहुत भागता हूँ। मैरिज हॉल का माहौल नहीं होता कि वहाँ जाया जाए, लेकिन ये नहीं कि मैं जाता ही नहीं। भाई कहीं फंस जाता है बंदा, कहीं ऐसी जगह होती है नहीं। मेरी भी कोई ऐसी जगह कि मैं इनकार नहीं कर सका। मेरे पास रजिस्टर भी कोई नहीं है। वो रजिस्ट्रार जो थे वो अहले इलाका को आलिम दीन थे हज़रत जी। मैं पुरशुर सारा उन्होंने किया। मेरी एक आदत है कि जो इलाके के आलिम हो ना, अगर मैं निकाह पढ़ाने जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ हिस्सा उनका डलवाता हूं, क्योंकि लोग बड़े जालिम हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है लोगों ने उसको दिए कुछ नहीं। जिस निकाह ते मिसबाई साहब ने पढ़ाया तेन का दिए। इतने जालिम लोग हैं। इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो इलाके के आलिम दीन है मैं उनका कोई ना कोई हिस्सा डलवा लेता हूँ। इजाब उनसे कबूल करवा लूँगा या उनसे कहूँगा हुजूर खुतबा आप इरशाद फरमा दे, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों की आदत का। वो देते ही नहीं जी। निकाह ते मिसबाई साहब ने पढ़ाया, वो लेंदे कोई नहीं, तो तेनों का दे। कई बार इस तरह हुआ है। मेरे कोई ना कोई हिस्सा उनका डलवाता हूँ। वो निकाह हो गया, खाना वगैरह स्टार्ट हो गया। वो मैं भी बैठा था। वो आके ना बंदे मुझे पूछ, हज़रत साहब वो मौलवी साहब ने की दई निकाह पढ़ाने का। मुझे चढ़ गुस्सा गया। मैं क्या जहर दे दियो। मैंने इसी तरह कहा, भूलिया डरते मैं क्या जहर दे दियो। नहीं हज़रत साहब तुसी किस तरह दी। मैं जहर दो मर जे जान छुट्टे ताड़ी देने क्यों जे उंजी गल मुक जाएगी। नहीं हज़रत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात की। मैं अजीब ही बात है। मैं कैमरे वालों किन्ने दिते जे जी 1.5 लाख रुपया 3 दिनों का। मैं फौजी बैंड लैके आया किन्ने दिते हैं जी उन्होंने जी 50,000 रुपया। मैं पिछे स्टेज सजाया जी ये किन्ने दिते जे जी 25,000 रुपया। मैं क्या मैरिज हाल करवाया जी ये किन्ने दिते जे जी 11 लाख रुपया। मैं क्या 11 लाख वाले मैरिज हाल तो बगैर भी निकाह हो जाना सी। 50,000 वाले फौजी बैंड तो बगैर भी निकाह हो जाना सी। 1.5 लाख वाले जड़ा ना वो की कहते हैं कैमरे तो बगैर भी निकाह हो जाना